بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن اینڈ اسپیچ کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل سمندر کی عجائبات میں سے مچھلی کے بارے میں کچھ ہم سنیں گے، کچھ مچھلیوں کے نام اور ان کے حالات کے حوالے سے آج ہم آپ کو ایک اسپیشل معلومات دینے جا رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اس معلومات سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے ہم اپنے اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رعادہ یعنی برق مچھلی۔ رعادہ برق مچھلی یوں تو ایک چھوٹی مچھلی ہے، مگر اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب جال میں پھنس جاتی ہے تو جال جس کے ہاتھ میں ہو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ تجربہ کار شکاری جب اس مچھلی کو پھنسا ہوا پاتے ہیں تو اس کی رسی کسی چیز سے باندھ دیتا ہے جب تک وہ مر نہیں جاتی۔ رسی نہیں کھولتا، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کی یہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمن بن ہارون مغربی نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ بحیر مغرب میں کشتی پر سوار ہوا۔ ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس کے پاس مچھلی پکڑنے کی ڈور اور کانٹا تھا۔ جب ہماری کشتی موضع برطون میں پہنچی تو اس لڑکے نے اپنی ڈور دریا میں پھینکی۔ ایک بالشت بھر مچھلی کانٹے میں پھنسی۔ لڑکے نے جب اسے نکالا تو یہ دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا کہ اس مچھلی کے سیدھے کان کے پیچھے لا الہ الا اللہ اور اوپر کی جانب محمد اور اس کے الٹے کان کے پیچھے رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ابو حامد اندلسی کی کتاب تحفۃ الالباب میں لکھا ہے کہ بحیر روم میں ایک ایسی مچھلی پائی جاتی ہے جو ہاتھ بھر کی یعنی تقریباً آدھا گز لمبی ہوتی ہے۔ اسے پکڑا جائے تو وہ مرتی نہیں بلکہ پھدکتی رہتی ہے، اور اگر اس کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر آگ پر رکھا جائے تو وہ ٹکڑا ایک دم اچھل کر آگ سے باہر آ جاتا ہے اور بسا اوقات آدمی کے منہ پر آ پڑتا ہے۔ جب اس مچھلی کو پکانا ہو تو پتیلی کے ڈھکن پر لوہا یا وزنی پتھر رکھ دیا جائے تاکہ اس کے ٹکڑے اچھل کر پتیلی میں سے باہر نہ نکل پڑیں۔ جب تک وہ مکمل طور پر پک نہیں جاتی مرتی نہیں، خواہ اس کے 1000 ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں۔ منقول ہے کہ جب سکندر بادشاہ کی فوج ہندوستان سے بحری جہاز میں روانہ ہوئی تو شام کے وقت سمندر میں ایک جزیرہ یعنی خشکی کا ٹکڑا جس کے چاروں طرف پانی ہو ٹاپو نظر آیا۔ جہاز لنگر انداز ہوا اور لشکر اس جزیرے پر اتر پڑا۔ گھونٹے وغیرہ گاڑنے تک تو خیر رہی، مگر جب ان لوگوں نے کھانا وغیرہ پکانے کے لیے جا بجا آگ جلائی تو جزیرے میں ایک دم حرکت پیدا ہوئی اور مکمل طور پر پانی کے اندر اتر گیا، جس سے بہت سارے سپاہی ڈوب گئے۔ وہ جزیرہ دراصل زمین کا کوئی ٹکڑا نہ تھا، ہندوستان کے سمندر میں پائی جانے والی دیو ہیکل مچھلی رار کال تھی۔ اللہ عز و جل کی قدرت سے یہ مچھلی اس قدر لمبی چوڑی ہے کہ جب سطح سمندر پر ابھر آتی ہے تو چھوٹا سا جزیرہ معلوم ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ رار کال مچھلی نہایت سخت جان ہوتی ہے۔ جب تو اس کی کھال میں گھونٹے گاڑے گئے تب بھی اس پر کچھ اثر نہ ہوا، مگر جب آگ جلائی گئی تو اسے خوب جلن مچی اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس نے پانی میں ڈبکی لگا دی اور ضمناً اس زندہ جزیرے پر موجود لوگ ڈوب گئے۔ زامور ایک چھوٹی سی مچھلی ہے۔ اس مچھلی کو انسان کی آواز بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، اسی لیے کشتی آتی دیکھ کر یہ اس کے ساتھ ساتھ ہو لیتی ہے تاکہ انسانوں کی آواز سنتی رہے۔ جب یہ کسی بڑی مچھلی کو کشتی پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتی ہے تو فوراً پھدک کر اس کے کان کے اندر گھس جاتی ہے اور برابر پھڑکتی رہتی ہے، اور بڑی مچھلی شدت تکلیف سے کشتی سے رخ موڑ کر ساحل کی طرف لپکتی ہے تاکہ کسی پتھر پر اپنا سر مارے۔ چنانچہ جب اسے کوئی پتھر نظر آتا ہے تو وہ اس پر زور زور سے اپنا سر پٹکنے لگتی ہے یہاں تک کہ مر جاتی ہے۔ زامور کی اس خوبی کے پیش نظر ماہی گیر اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور اسے کھلاتے رہتے ہیں، اور اگر کبھی زامور جال میں پھنس جائے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ویل مچھلی آج بھی زندہ رہنے والے جانوروں میں ویل مچھلی سب سے بڑا جانور ہے، اور ویل مچھلیوں کی ایک قسم جو بلو ویل کہلاتی ہے
وہ سائز اور وزن کے اعتبار ویل مچھلیوں میں سب سے بڑی ہوتی ہے۔ ایک بلو ویل ایسی بھی پکڑی جا چکی ہے جو کہ 108 فٹ لمبی اور 131 ٹن یعنی 3668 من سے زیادہ وزنی تھی۔ بلو ویل برفانی سمندروں میں رہتی ہے۔ تیرتے ہوئے اس کی رفتار زیادہ سے زیادہ 22.68 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے، اور اس وقت رفتار کی وجہ سے اس کی طاقت 520 گھوڑوں کی طاقت کے برابر ہوتی ہے۔ بلو ویل کا بچہ پیدائش کے وقت 25 فٹ تک لمبا اور 7 ٹن یعنی 196 من سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ 1932 عیسوی میں 89 فٹ لمبی اور 119 یعنی 119 ٹن یعنی 3332 من وزنی ایک بلو ویل مچھلی پکڑی گئی تھی۔ اس مچھلی کی صرف زبان کا وزن 3 ٹن یعنی 84 من تھا۔ ایک ٹن میں 28 من ہوتے ہیں۔ اب آپ منارہ کے بارے میں سنیں گے۔ یہ سمندری مچھلی ہے جو پانی میں منارے کی طرح سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر کشتیوں پر اپنے آپ کو گرا کر انہیں غرق کر دیتی ہے۔ جب ملاح اس کی آہٹ پاتے ہیں تو نرسنگا اور سلفچی وغیرہ بچاتے ہیں تاکہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جائے۔ منارہ مچھلی کشتی والوں کے لیے بہت بڑی آفت ہے۔ کوکی یہ ایک عجیب و غریب مچھلی ہے۔ اس کے سر پر ایک بہت بڑا کانٹا ہوتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو جس بڑے بڑے سے جانور کو بھی اپنا شکار بنانا چاہے اس پر جا گرتی ہے، اور وہ جانور اسے آئی روزی سمجھ کر نگل جاتا ہے، اور یہ اندر پہنچ کر اپنے کانٹے سے اس کا پیٹ چیر کر باہر آ جاتی ہے، اور یوں اپنا شکار کرنے والے جانور کو خود شکار کر لیتی اور پھر اسے مزے سے کھانے لگتی ہے۔ اس کا شکار کا بچا کچا دوسرے دریائی جانور بھی کھاتے ہیں۔ جب ماہی گیر کوکی مچھلی کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے کانٹے سے حملہ کر کے کشتی پھاڑ دیتی اور ڈوبتے ہوئے ماہی گیروں کو ہڑپ کر جاتی ہے۔ کوکی کا شکار کرنے والے اسی مچھلی کی کھال اپنی کشتی پر چڑھا لیتے ہیں، کیونکہ اس کی اپنی کھال پر اس کا کانٹا اثر نہیں کرتا۔ کاتوس بہت بڑی مچھلی ہے، بڑی بڑی کشتیوں کو توڑ پھوڑ ڈالتی ہے۔ کاتوس مچھلی میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر کسی کشتی میں حیض والی عورت سوار ہو تو اس کشتی کے قریب بھی نہیں جاتی۔ ملاح یعنی کشتی چلانے والے کاتوس مچھلی کو خوب جانتے ہیں۔ اگر کہیں اس کا سامنا ہو جائے تو اس کے سامنے عورت کے حیض سے آلود کپڑے پھینکتے ہیں، جس سے یہ بھاگ جاتی ہے۔ ڈولفن سوس مچھلی ڈولفن بہت ہی پیاری مچھلی ہے۔ کشتی والے اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ ڈولفن مچھلی اگر کسی انسان کو ڈوبتے ہوئے دیکھ لے تو فوراً اس کی مدد کو پہنچ جاتی ہے اور اسے دھکیلتی ہوئی کنارے کی طرف لے جاتی ہے۔ بعض اوقات ڈوبتے آدمی کے نیچے ہو کر اسے اپنی پیٹھ پر سوار کر لیتی ہے اور بعض اوقات اپنی دم سے اسے ساحل کی طرف لے آتی ہے۔ ڈولفن مچھلی مصر کے دریائے نیل میں پائی جاتی ہے۔ پروں والی مچھلی سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی ایسی بھی ہے جو اگر کبھی اتفاق سے کم گہرے پانی میں آ جائے اور پانی وہاں سے خشک ہو جائے تو وہ کیچڑ میں تڑپنے لگتی ہے اور متواتر 7 گھنٹے تک تڑپتی رہتی ہے۔ اس اضطراب یعنی بے قراری سے اس کی کھال پھٹ جاتی ہے اور نیچے سے 2 بڑے بڑے پر نکل آتے ہیں جن سے اڑ کر وہ پھر سمندر میں چلی جاتی ہے۔ منشار بحیرہ اسود میں پہاڑ جیسی ایک قوی ہیکل مچھلی پائی جاتی ہے جس کا نام منشار۔ اس کا یعنی جو اس کی پیٹھ ہے پر سر سے لے کر دم تک آبنوس کی طرح کالے کالے اور آرے کے دندانے جیسے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں۔ اس کو ایک دندانہ 2 ہاتھ یعنی تقریباً 1 میٹر کے برابر ہوتا ہے۔ سر کے دائیں بائیں تقریباً 5-5 میٹر لمبے 2 کانٹے ہوتے ہیں۔ اپنے دونوں کانٹوں سے سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے جس سے خوفناک آواز سنائی دیتی ہے۔ اپنے منہ اور ناک سے پانی کی پچکاری نکالتی ہے جو آسمان کی طرف فوارے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے قطرے کشتی وغیرہ پر بارش کے قطروں کی طرح گرتے ہیں۔ یہ مچھلی اگر کسی کشتی کے نیچے پہنچ جائے تو اسے توڑ پھوڑ ڈالتی ہے۔
جب کشتی والے اسے دیکھتے ہیں تو فوراً خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور اس سے حفاظت کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ کوسج مچھلی سمندر کے حوالے سے سمندری شیر کہا جاتا ہے۔ اس کی سونڈ آرے کی طرح ہوتی ہے، کبھی انسان کو پا لیتی ہے تو 2 ٹکڑے کر کے چبا جاتی ہے۔ پانی میں جانوروں کو بھی اپنے آرے سے اس طرح کاٹ ڈالتی ہے جس طرح تلوار کسی چیز کو کاٹ دیتی ہے۔ کوسج کے دانت انسان کے دانتوں جیسے ہوتے ہیں۔ سمندری جانوروں میں اس سے خوف زدہ ہو کر دور بھاگتے ہیں۔ کوسج کی عجیب بات یہ ہے کہ اگر رات کے وقت اس کو شکار کر لیں تو اس کے پیٹ سے خوشبودار چربی نکلتی ہے، اگر دن میں شکار کریں تو نہیں نکلتی۔ بصرہ شریف کے دریائے دجلہ میں خاص موسم کے انداز کے مطابق یعنی خاص موسم کے اندر ہی یہ بکثرت پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے، یعنی ماہی گیر کے کانٹے یا اس کے جال میں ہمیشہ وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل ہوتی ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ کے اندر جلد 9 صفحہ 760 پر فرماتے ہیں، کوئی پرندہ اور مچھلی نہیں پکڑی جاتی مگر تسبیح الہی چھوڑ دینے سے۔ اسی طرح ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 531 پر ہے کہ اہل کشف فرماتے ہیں تمام جانور تسبیح یعنی اللہ عز و جل کی پاکی بیان کرتے ہیں، جب تسبیح چھوڑ دیتے ہیں اسی وقت ان کی موت آتی ہے۔ ہر پتا تسبیح کرتا ہے، جس وقت تسبیح سے غفلت کرتا ہے اسی وقت درخت سے جدا ہو کر گر پڑتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے ہر وقت اپنی تسبیح بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔